بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہر اعضاء اس خوبصورتی سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے جس کی مثال دینا مشکل ہے۔ انسانی جسم مختلف قسم کی ہڈیوں اور گوشت کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ ان جڑے ہوئے اعضاء اور مختلف قسم کے سسٹم سے مل کر انسانی جسم تشکیل پاتا ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم کے بارے میں بہت کم آگاہی رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے انسانی جسم کی مفید معلومات فراہم کریں گے، جو کہ واقعی آپ کے لیے حیرت و تجسس کا منبع ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوتے ہوئے انسان کو لگنے والے جھٹکے کیوں لگتے ہیں اور کیا اسے بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ طب کی تحقیق ان جھٹکوں کے بارے میں کیا ہدایات دیتی ہے۔ تاہم اس سے قبل کہ ہم موضوع کا آغاز کریں، حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ معلوماتی، تفریحی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں تاکہ ویڈیوز کا یہ تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انسانی جسم کی چند خوبیوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کرتے وقت کچھ اہم خصوصیات اس کمزور جسم میں چھپا دی ہیں، جو کہ سائنسی تحقیق کی بڑھتی ہوئی ترقی سے وقتاً فوقتاً ہم تک پہنچتی رہی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے، جو کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسانی آنکھ کا وزن اوسطاً 7 گرام ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ جسم کا وہ حصہ ہے جسے ہم صابن سے نہیں دھو سکتے۔ انسانی آنکھ کو اندھیرے سے مکمل عادی ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحری ڈاکو اپنی ایک آنکھ کو دن میں بھی پٹی سے ڈھانپے رکھتے ہیں تاکہ رات کو ان کی آنکھ اندھیرے میں صحیح کام کر سکے۔ انسان 1 منٹ میں 25 بار پلک جھپکتا ہے۔ ہماری آنکھ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جس کا سائز ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک ایک سا رہتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کی دھڑکن کی رفتار 135 ہارٹ بیٹ فی منٹ ہوتی ہے۔ ایک انسان 8 گھنٹے سونے کے دوران 60,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اگر انسان 10 دن لگاتار نہ سوئے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مرد خواب میں زیادہ تر مرد حضرات کو ہی دیکھتے ہیں، مگر خواتین میں یہ تناسب برابری کا ہے، یعنی وہ برابر تعداد میں دونوں جنسوں کو دیکھتی ہیں۔ پیدائشی اندھے افراد بھی خواب دیکھتے ہیں، مگر اس کو بیان تصاویر اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ناظرین، شاید آپ اس بات کا علم رکھتے ہوں کہ انسانی ناک کا سائز ہمارے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے۔ انسان میں پائے جانے والے گردے کا وزن آدھا پاؤ ہوتا ہے۔ ارسطو پہلا یونانی فلاسفر تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ جگر خون بناتا ہے۔ انسان میں موجود سب سے بڑی ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی دوسرے نمبر پر لمبائی میں برابر ہوتی ہے۔ اگر عورت کے بالوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو تقریباً 50 میل لمبی رسی بن جاتی ہے۔ ایک تندرست انسان کے دوڑنے کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی پنڈلی کی ہڈی 20,000 پاؤنڈ کا وزن برداشت کر سکتی ہے؟ بلڈ پریشر کے مرض سے پاک انسان کی رگوں میں خون 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ انسانی دل کی لمبائی 6 انچ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک انسانی ہاتھ میں تقریباً 27 ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے موشن میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ انسانی جسم میں پائی جانے والی چھوٹی آنت کی لمبائی 22 فٹ ہوتی ہے، جو انسان کا لمبا ترین عضو تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کا نام سٹرپ ہے، جو ہمارے کان میں فکس ہوتی ہے۔ ہمارے سینے میں موجود پسلیوں میں تقریباً 12 جوڑ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے 70 اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود دونوں پھیپھڑے برابر نہیں ہوتے۔ دایاں پھیپھڑا دوسرے کی نسبت ذرا سا بڑا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں اتنا فولاد یعنی آئرن ہوتا ہے کہ اسے درمیانی سائز کی 7 کیلو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ اس سے 3 پیالی چائے تیار کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ناخن 0.01 سینٹی میٹر فی دن کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاؤں کے ناخنوں میں سونا بھی پایا جاتا ہے، مگر بہت ہی کم مقدار میں۔ انسانی دماغ میں 90% پانی پایا جاتا ہے۔
اس سے آپ پانی کی اہمیت کو جان گئے ہوں گے۔ انسانی دماغ میں 100 واٹ کا بلب جلانے کے لیے درکار بجلی موجود ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی 1000 ٹیرا بائٹ ہوتی ہے، یعنی ہمارا دماغ 10 لاکھ جی بی ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی دماغ 2 گھنٹے تک اپنی اصلی حالت میں کام کرتا رہتا ہے۔ دوستو، ان مفید معلومات کو جان کر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں سوتے میں محسوس کیے جانے والے جھٹکوں کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور جسم کا مالک بنایا ہے، تاہم عقلی نعمت کے بلبوتے پر اس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بھی بخشا ہے۔ انسانی آزمائشوں کے لیے طرح طرح کی بیماریاں اور حالات بھی اللہ تعالیٰ نے پیمانے کے طور پر تخلیق کیے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں اکثر انسان کچھ واقعات کو اندیکھا کر دیتا ہے، جن میں ایک امر یہ بھی ہے کہ انسان جب آرام کی غرض سے دنیا سے بے نیاز ہو کر بستر پر پرسکون نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارد گرد جھانکنے پر اسے ہلانے یا جگانے والا جسم بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس عمل کی اصلیت کیا ہے؟ کیا یہ بیماری ہے یا کوئی شر؟ ناظرین، سب سے پہلے اس امر کی سائنسی اور طبی وجوہات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب آپ بیداری سے نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو پٹھوں میں بننے والا کھچاؤ ایک جھٹکے سے کم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسا بستر پر لیٹنے سے کچھ لمحوں کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان کو مسکولر آرام ملتا ہے تو یہ عمل وجود میں آتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان جھٹکوں کا کوئی نقصان انسانی جسم پر نہیں ہوتا، تاہم اس کی شدت سے انسان بیدار ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان جھٹکوں کی وجوہات میں نیند کی کمی، ڈپریشن، اعصابی تناؤ اور کسی ایک مشروب یعنی چائے یا شراب کی زیادتی شامل ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سوتے ہوئے انسان چونکہ مشقت سے عاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیشوز اور مسلز پرسکون ہوتے ہیں، اسی لیے انسانی جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے آدھی رات کے وقت انسانی جسم کا درجہ حرارت سب سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے مسلز نیند میں بھی فعال حالت میں رہیں تو انسان خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکتا ہے، یعنی وہی عمل ہاتھ پاؤں کے حرکات سے دہرایا جا سکتا ہے۔ تاہم رب کریم نے اس نظام کو بھی اس احسن انداز سے تخلیق کیا ہے کہ انسان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ نیند کے دوران انسانی جسم کی مردہ جلد مرمت ہو جاتی ہے۔ ٹیشوز اپنی پیداواری صلاحیت کو تیز کر کے نیند کی حالت میں انسان کی جلد کو نیا کرنے میں جٹ جاتے ہیں، تاہم اس عمل کو انسان محسوس نہیں کر پاتا۔ دوستو، یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ غیر ضروری معلومات کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تاکہ سٹوریج کیپیسٹی کو برقرار رکھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دماغ ایسا نہ کرے تو اس میں نئی معلومات کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے حلق کا سائز بھی پٹھوں کے سکڑنے کی وجہ سے لیٹے ہوئے کم ہو جاتا ہے، اسی لیے لیٹے ہوئے انسان کو کچھ کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے؟ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ انسان نیند کے جھٹکوں اور کم خوابی سے بچ سکے؟ تو بحیثیت مسلمان ہم آپ کو چند نسخے فراہم کرتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ سکون کی نیند سو سکیں گے۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے تو بستر کو ضرور جھاڑ لیتے اور چند مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ سورۃ الملک اور آیت الکرسی بھی تلاوت فرماتے۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ سونا بھی ان اعمال کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو کر کے بھی لیٹنا ایک سنت ہے۔ وضو کرنے سے فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطانی قوتیں حاوی نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں سوتے ہوئے جھٹکا لگنے سے ہڑبڑا کر اٹھنے کو شیطانی بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یقیناً اس کا علاج مسنون دعائیں اور اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات کی پیروی اصل کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔
ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔